آج کل پاکستان میں ہر طرف بس ایک ہی بات ہو رہی ہے، اے آئی۔ ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا جوش و خروش کہیں ایک نئے .com ببل کی نشاندہی تو نہیں کر رہا؟ چلیں آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اے آئی بڑی زور سے آئی۔ اور سچ میں ایسا ہی لگ رہا ہے نا، جیسے اچانک ہر جگہ بس اے آئی کا ہی غلبہ ہو گیا ہو۔ اور یہ صرف کوئی عام ٹرینڈ نہیں، ایک جنون سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس، کیا پروفیشنلز، ہر کوئی اے آئی کرنے کی جلدی میں ہے۔ ایک ایسی بھیڑ چال جو ہمیں کسی پرانے وقت کی یاد دلاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ منظرنامہ ہمیں تقریباً 25 سال پیچھے لے جاتا ہے، اس دور میں جب .com ببل اپنے عروج پر تھا۔ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے۔ سن 2001 کی بات ہے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو بڑے جوش سے کہتا تھا کہ اسے آئی ٹی کرنا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آئی ٹی ہوتا کیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس اس وقت کی ہائپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کی صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس وقت آئی ٹی کا جنون تھا، آج اے آئی کا فرنزی ہے۔ تب بھی ایک بھیڑ چال تھی، آج بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آئی ٹی کی جگہ اب اے آئی نے لے لی ہے۔ اور اس کہانی کا انجام کیا ہوا وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ .com ببل ایسا پھٹا کہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک سبق تھا کہ جب بھی کوئی غبارہ صرف ہائپ کی ہوا سے پھلایا جائے تو وہ بہت جلد پھٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ماضی کی بات۔ اب ذرا عالمی شطرنج کی بساط پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ آج کی اے آئی صرف ایک ٹیکنالوجی کا نام نہیں، بلکہ یہ طاقت، سیاست اور وسائل کی ایک بہت بڑی جنگ بن چکی ہے۔ اب یہ معاملہ ریسرچ لیبز سے نکل کر کھربوں ڈالرز کے میدان جنگ میں آ گیا ہے، جہاں عالمی طاقتیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اے آئی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ اور اس سے ایک نئی اے آئی ریس شروع ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے 50 کی دہائی میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلائی دوڑ تھی۔ آج میدان میں امریکہ اور چین ہیں، اور دونوں ہی کسی بھی قیمت پر پیچھے رہنا نہیں چاہتے۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے کچھ سنگین چیلنجز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اوپن اے آئی، جو کبھی پوری انسانیت کے لیے بنی تھی، اب ایک منافع بخش کمپنی ہے۔ اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز اتنی بجلی کھاتے ہیں کہ امریکہ میں توانائی کے بحران کا خدشہ ہے، اور سب سے بڑھ کر چپ وار شروع ہو چکی ہے، جہاں امریکہ چین کو جدید ہارڈ ویئر کی فروخت پر پابندی لگا رہا ہے۔ تو یہ جو عالمی سطح پر طاقت کا کھیل چل رہا ہے، اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نئے عالمی منظرنامے میں ہمارے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، خطرات بالکل حقیقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چین سے تعلقات کی وجہ سے ہمیں جدید امریکی اے آئی تک رسائی ہی نہ ملے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اپنی توانائی بچانے کے لیے امریکہ فرسٹ پالیسی اپنائے اور باقی دنیا کے لیے اے آئی ٹولز محدود کر دے۔ اور تیسرا خطرہ یہ کہ سبسکرپشن فی اتنی بڑھا دی جائے کہ یہ ٹیکنالوجی عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہو جائے۔ اور یہ صورتحال ہمارے ہاں مفت یا جگاڑ والے آپشنز تلاش کرنے کی عادت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اب طاقتور اے آئی ٹولز پیسوں کے بغیر نہیں ملیں گے، اور یہ عادت شاید اب کام نہ آئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس عالمی نظام کا حصہ بننے کے لیے ہم اتنے بیتاب ہیں، وہ خود مغرب میں ایک نئے اے آئی ببل بسٹ کے خطرے سے دوچار ہے، یعنی ایک اور غبارہ پھٹنے کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے صرف اس ہائپ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں ذرا مختلف انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، ایک زیادہ سمجھداری والا راستہ اپنانے کی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے قومی سطح پر سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف ٹرینڈز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے گہری تحقیق، تنقیدی سوچ اور تجزیہ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عقلی طریقہ اپنایا جائے، یعنی صرف اے آئی نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے غور سے دیکھیں، ہر مسئلے کا ہر زاویے سے تجزیہ کریں، اور پھر ایسی حکمت عملی بنائیں جس سے ممکنہ نقصانات کم سے کم ہوں اور ملک کے لیے فائدے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ کیونکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اے آئی نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی بری، یہ تو ایک اوزار ہے۔ اس کا کردار اس بات سے طے ہوگا کہ ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آخر میں ایک گزارش ہے
کہ کسی کی بھی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ اپنی خداداد قدرتی ذہانت کا استعمال کریں اور اپنی رائے خود قائم کریں۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیا ہم اس نئے دور میں بھی صرف صارف ہی بنے رہیں گے یا کچھ تخلیق بھی کریں گے؟